بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کی سب سے پاکباز خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا چھوڑ دیا تھا؟ درد جج کے دوران کیوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا؟ سید النساء العالمین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کے سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کیا؟ سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138 میں روایت ہے کہ جب کامیاب تجارتی سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس لوٹے تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس پیغام کا ذکر اپنے محبوب چچا حضرت ابو طالب سے کیا اور اس کے بعد باقی چچاؤں کو بتا دیا۔ سب نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ شادی کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے۔ پیارے دوستو، پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی تقریب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہوئی۔ وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار عمرو بن اسد اور ورقہ بن نوافل وغیرہ موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ورقہ بن نوافل نے جوابی کلمات کہے۔ بے شک حضرت خدیجہ مکہ کی بہت بااثر خواتین میں شامل تھی، لیکن اس نکاح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ حق کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ کی خواتین نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بائیکاٹ کر دیا اور ساری خواتین یوں تونے دینے لگی۔ خدیجہ نے ایک تندرست اور یتیم جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی ہے۔ اس لیے اس شادی کے واقعے کے بعد مکہ کی سردار اور امیر عورتوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت طوبہ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر واپس آئے تو اسی میوے سے حضرت فاطمہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکہ کے آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دفعہ ہوئی، جیسا کہ بہت سی احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو بہت بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کو اتنا چومتے کیوں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی فاطمہ کو بوسے دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام سیوطی، امام طبرہ کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام حدیث کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ عظیم مولود نے پاک بہشتی میووں پر مشتمل اعضاء کے زیر اثر نبی آخر الزمان جیسے والد اور حضرت خدیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورۃ کوثر کی تفسیر بن کر آئی کہ جس سے مخالفین کے طعنے اور مذمتیں ناکام ہو گئی۔ چنانچہ پیدائش کا واقعہ امام طبرہ نے ذخائر الاقبہ میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے نکاح فرمایا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کے خلاف ہو گئی اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی تھی۔ جب حضرت فاطمہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور واضح حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی خواتین کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگی کہ تم نے ہماری بات نہ مانی اور ایک غریب یتیم سے اوقت کیا۔ اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گی۔
حضرت خدیجہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئی۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا کہ آج کسی کو بھی حضرت خدیجہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ خیر واضح عمل کا سخت وقت کا آغاز ہوتا ہے اور حضرت خدیجہ اکیلی ہے اور کوئی معاون نہ ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں تیزتر ہوتی گئی اور لوگوں کی سرد مہریں آپ کے لیے موجب تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی روح کے افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی۔ آنکھیں کھولے تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا۔ بہت پریشان ہوئی۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی کہ پریشان نہ ہو، ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعہ کا ذکر حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، سارہ موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھی۔ جب حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 10 جنتی حوریں بی بی فاطمہ کے پاس ابی کوثر کا پانی اور جنت سے عمدہ لباس لے کر حاضر ہوئی۔ ان حوروں نے بی بی فاطمہ کو ابی کوثر کے پانی سے غسل دے کر جنت کے لباس میں لپیٹ دیا تھا۔ اس وقت اچانک آسمان پر ایسا نور روشن ہوا کہ ایسا نور فرشتوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ یہ تمہاری بیٹی طاہرہ ہے، خدا ان کی نسل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آگے بڑھائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ ام یمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر آپ کو مبارکباد کہنے کے لیے آ رہی تھی۔ راستے میں ان کو سلمہ نامی ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا کہ ام یمن تم جلدی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟ ام یمن نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے، میں ان کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ سلمہ ام یمن کو کہنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹا تو نہیں، جو تم مبارکباد دینے چل نکلی ہو۔ یہ سوچو کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ اس وقت مشرکین لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ حضرت ام یمن فرمانے لگی، سلمہ یہ بیٹی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پیدا ہوئی ہے، کسی کافر سردار کے گھر نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ دین اسلام میں بیٹیوں سے وہ سلوک نہیں ہوگا جو ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ام یمن کی باتیں سن کر سلمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ سلمہ کے گھر بھی 3 بیٹیوں کا جنم ہوا تھا، لیکن سلمہ کے خاوند نے تینوں بیٹیوں کو ہی زندہ دفن کر دیا تھا۔ یہ سلمہ کے گھر میں ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ عرب کے مشرکین میں عام رواج تھا کہ جب ان کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو مار کر یا پھر زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ عرب کے چند قبیلے ایسے تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی پرورش لڑکوں کی طرح ہی کرتے تھے، لیکن زیادہ تر قبائل لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ سلمہ بھی ام یمن سے باتیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلی گئی۔ سلمہ نے سوچا کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹی کی ولادت پر رد عمل کیا ہے۔ جب یہ دونوں خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچی تو کیا دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے پیار کر رہے ہیں، اس کے چہرے مبارک سے بوسے لے رہے ہیں۔ جو بھی بیٹی کی مبارکباد دینے کے لیے آتا ہے ان کو خوشی خوشی خیر مبارک کہہ کر روانہ کر رہے ہیں۔ سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ بیٹھ کر رونے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا دین سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ سچا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ہے ہمارا دین اسلام، جس نے لوگوں کو جہالت سے نکال کر سیدھے راستے پر گامزن کیا۔
اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر مکمل پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔